السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے بہت خاص ٹاپک کے اوپر حاضر ہوا ہوں اور بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے، چاہے مجھے کوئی کچھ کہہ دے، مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ ہم نے موٹیویشن اسپیکر کو سن کر، ان کی باتوں کو سن کر اپنے دماغ کو خراب کر لیا ہے۔ میں بارہا اپنی تقریر میں، اپنے ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ 24 گھنٹے موٹیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے موٹیویٹ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے گولز کو اچیو کریے بس۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو غصہ نہ آنا یہ ایک بیماری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر غصہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہہ سکے، دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کر سکے اور اپنی جان کی، اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اس لیے غصہ رکھا ہے۔ اگر ایک انسان کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے تو وہ انسان کس کام کا؟ تو غصہ انسان کی نیچر ہے، غصہ انسان کی فطرت ہے، غصہ انسان کو آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو کسی جو ہے کہ سائیکالوجسٹ کو دکھانا چاہیے، اللہ رب العزت جو ہے کہ دعا کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ کے سامنے کوئی گل لیے کھڑا ہو، آپ کہ مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بیماری ہے نا۔ کوئی اپنے نبی کے اوپر کوئی غلط الفاظ بیان کر رہا ہے، کوئی گستاخی کر رہا ہے، لیکن آپ کہیں مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہے۔ اس کو ہمیں جو ہے کہ علاج کروانا چاہیے میرے عزیز دوستوں۔ یہ ہم بہت اچھے نہیں ہو رہے ہیں، یہ بیماری ہے بھائی۔ دوسرا یہ کہ ایک غصہ تو ہے کہ نہ آنا، یہ بیماری ہے۔ ایک غصہ ہے غصہ آنا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ غصہ حد سے زیادہ آنا، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ کیونکہ فار ایگزامپل کسی آپ جو ہے کہ کسی ایک تھپڑ مارنے سے کام چل رہا ہو، لیکن آپ اس کو تھپڑ مارتے ہی جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ یہ اس کا بھی ہمیں جو ہے کہ علاج کروانا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے۔ تو ایک جو ہے کہ بخاری شریف کی یا جو ہے کہ مسلم شریف کی جو ہے کہ متفق علیہ کی ایک حدیث ہے، وہ یہ کہ ایک شخص اپنے نبی کے پاس آیا اور کہا یا حضور مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ بتا دیجئے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کرنے لگوں۔ تو اپنے نبی نے کیا کہا؟ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر فرمایا مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ پھر اپنے نبی نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر جو وہ شخص تھا پھر کہا کوئی نصیحت کر دیجئے، کوئی جو ہے کہ کوئی چیز ہمیں بتا دیجئے۔ تو پھر فرمایا اپنے نے لا تغضب، تو غصہ مت کرو۔ تو 3 بار اپنے نبی نے کہا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ غصہ انسان کے جو ہے کہ گولز کو ہٹا دیتا ہے، غصہ انسان کو اپنے نیچر سے، اپنے جو ہے کہ جس ڈائریکشن میں وہ جانا چاہتا ہے، غصہ انسان کو اس سے موڑ دیتا ہے۔ تو غصہ سے بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تھیں۔ اور ایک بات یہ کہ جب میری باتیں آپ سنتے ہیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ دین کی باتیں ہیں، آپ جو ہے کہ 24 گھنٹے یہ جو ہے کہ فالتو کی چیزیں آپ جو ہے کہ شیئر کرتے رہتے ہیں، تو میری ویڈیو بھی آپ شیئر کر دیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، دین کی بات جو کہ پھیلانے سے فائدہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ شخص جو ہے کہ سدھر گیا تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ تو مجھے تو ملے گا ہی، لیکن آپ کو بھی ملے گا۔ تو میری باتوں کو سننے کے لیے شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔